السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے دین کی ابتدائی تعلیمات کے بارے میں نہیں جانتے، وہ اپنے دین اور مذہب کے بارے میں کتنا علم رکھتے ہوں گے۔ ہمیں تو یہ اچھی طرح سے معلوم نہیں ہے کہ نماز میں کتنے فرائض ہوتے ہیں اور کتنی سنتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ جو وضو ہے اس میں کتنے فرض ہیں اور کتنی سنتیں ہیں۔ نماز جنازہ کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ 6 کلمے ہمیں اچھی طرح سے نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو ان کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا۔ نماز آتی ہے تو نماز کے ترجمے سے ہم نابلد ہیں، اور جب ہماری یہ حالت ہے تو پھر یقیناً ہم اپنے دین کے بارے میں بھی اتنی معلومات نہیں رکھتے جتنی کہ ہمیں رکھنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑھ کر ہے، ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی پوری زندگی کا بارے میں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی پوری زندگی سے بھی آگاہ نہیں ہیں، یعنی ہمیں نہیں معلوم اچھی طرح سے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم نہیں جانتے۔ اور آپ کے جو صحابی تھے اور صحابیہ تھیں، ان کے بارے میں بھی ہم اچھی طرح سے کچھ نہیں جانتے ہوں گے۔ چلیں آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی خاتون کا ذکر کرنے چلا ہوں جس کا نام ہے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ جو تھیں، انہوں نے جس سے نکاح کیا پہلا نکاح کیا، ان کے بطن سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کی وفات کے بعد آپ نے دوسرا نکاح جو ہے وہ عقبہ سے کر لیا۔ آپ کی والدہ انتہائی نرم دل تھیں، صالح عورت، صالح خاتون تھی، جبکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عقبہ انتہائی اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اور ساتھ ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے۔ گھر کی صرف 2 خواتین جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔
اور ایسے ماحول میں جب کہ گھر کا سربراہ اور گھر کے مرد حضرات سارے اسلام دشمن سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں اور وہ دین اسلام کے سخت مخالف ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن ہوں، ایسے حالات میں دو خواتین کا اسلام قبول کرنا کتنی عظمت کی بات ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے فرعون کی بیوی تھی، وہ نیک سیرت اور صالح خاتون تھی جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے، اور جب کہ فرعون بہت ظالم تھا اور اس کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کو غرق کیا، اس کو عبرت بنا دیا قیامت تک کے لیے، وہ بھی ہم سب کو علم ہے۔ یہاں بھی کچھ حالات ایسے ہی تھے۔ اب انہی دنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا اور سفر باندھ لیا، یعنی ہجرت شروع کر دی، ہجرت کے لیے مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ تو حضرت ام کلثوم کا دل قابو میں نہیں رہ رہا تھا، آپ کا دل بھی تڑپ رہا تھا کہ کسی طریقے سے میں بھی اس ماحول سے نکل کر اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلہ میں شامل ہو کر یہاں سے ہجرت کر جاؤں، مگر ایسا ممکن نہ تھا، کیوں کہ ان پر سخت کڑی نگرانی تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عقبہ جنگ بدر میں واصل جہنم ہوئے، مسلمانوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے اور جہنم میں چلے گئے۔ تو جب وہ قتل ہو گئے، مارے گئے، تو ان کے جو بیٹے تھے وہ اسلام دشمن سرگرمیوں میں اور بڑھ چڑھ گئے اور خلاف ہو گئے، اور انہوں نے بھانپ لیا کہ ہماری بہن جو ہے نا یہ گھر سے بھاگ جائے گی اور یہ مسلمانوں کے پاس نہ چلی جائے، تو انہوں نے اس پر نگرانی اور سخت کر دی، اور یہ ان دنوں ناقد خدا بھی تھی۔ خیر، ادھر جب مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا، تو اس کے فوراً بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھر سے نکلنے کا موقع مل گیا، اور آپ ایک انتہائی شریف النفس انسان کے ساتھ پا پیادہ مدینہ کو چل پڑیں، اور دن رات کا سفر طے کر کے وہ مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آن پہنچی۔ جب وہ گھر سے بھاگیں، گھر سے نکلیں ہجرت کے لیے، تو ان کے بھائیوں کو خبر ہو گئی، تو انہوں نے دو بھائیوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن
اللہ کی قدرت سے وہ رستے میں کہیں ان کو نہ مل پائیں اور وہ بھی مدینے آن پہنچے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری بہن کو ہمارے حوالے کر دیا جائے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کے مطابق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر دامن گیر ہوئی، ادھر حضرت ام کلثوم گرائیں اور انہوں نے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ان کے حوالے نہ کیجیے گا ورنہ میرا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہی دنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے مسلمانوں، جب عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آن پہنچیں تو تم ان کے اچھی طرح سے ان کو جانچ لو اور ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے ان کو کفار مکہ یعنی کہ کفار کے حوالے مت کرو۔ آیت آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بھائیوں کو دو ٹوک لفظوں میں جواب دے دیا کہ معاہدہ میں خواتین کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو واپس نہیں کریں گے، معاہدہ میں صرف مرد حضرات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ آپ کا بیاہ حضرت زید بن حارث سے کر دیا۔ حضرت زید بن حارث جو ہے وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے اور آپ بیوہ ہو گئیں، تو پھر آپ کا دوسرا نکاح جو ہے وہ آپ کا دوسرا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے ان کی طبیعت، ان کا مزاج بڑا سخت تھا اور بہت سخت گیر تھے، ان سے آپ کا نباہ نہ ہو پایا۔ البتہ ان کے نطفے سے آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زینب تھا، اور آپ نے ان سے طلاق حاصل کر لی، خلا لے لیا، علیحدگی حاصل کر لی اور انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد آپ نے تیسرا نکاح کیا۔ وہ تھے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کے بدن سے عبد الرحمن کے نطفے سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، اور وہ بھی اللہ کو جا ملے، وفات پا گئے۔ تو پھر آپ نے چوتھا نکاح حضرت عمر بن عاص جو فاتح مصر تھے ان سے کیا،
اور وہ مصر کے حاکم تھے ان دنوں، تو نکاح کے چند ماہ بعد ہی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی۔ اصل میں میری یہ ان کا تعارف کروانے کا، ان کے بارے میں ان کی ہسٹری بیان کرنے کا، ان کی زندگی کے حالات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرہ میں ایک بہت بیماری ہے، ایک بہت بڑی برائی ہے۔ وہ کیا کہ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی دوسری شادی نہیں ہوتی، اگر کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کا نکاح بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب حالات تو یہ ہے کہ بیوہ اور مطلقہ کی تو بات ہی چھوڑ دیں، باقرہ خواتین، باقرہ بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان بیاہی، ان کے بیاہ ہی نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ کہ ان پہ کے پاس ڈگریاں ہیں، ڈگریاں، اور ان کے والدین نے، ان کے بہن بھائیوں نے ان کی ڈگریوں کے حصول کے لیے ان کی زندگیاں ضائع کر دیں، اور جو ان کے شادی کے ایام تھے وہ گزر گئے، اور اب وہ بڑھاپے میں قدم رکھ رہی ہیں لیکن ان کو رشتے نہیں ملتے۔ ایک دوسرا ہمارے ایک اور جو بیماری ہے اور برائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم برادریزم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جاٹوں میں کرنا ہے، گجروں نے گجروں میں کرنا ہے، اور پاواں باج مراسی نکلا۔ اور خدا کے بندو، قرآن تو صرف آپ کو ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ اہل ایمان کو دیکھیں، آپ دین کو دیکھیں، اور اسی کو مد نظر رکھ کے آپ نکاح قائم کریں۔ اللہ قرآن تو واضح طور پہ کہہ رہا ہے، مشرک کے لیے مشرکہ، مومن کے لیے مومنہ، کافر کے لیے کافر۔ دیکھیں اسلام کی کتنی عظیم عورت ہے یہ، اور اس کے ساتھ کتنے حوادث پیش آئے، لیکن انہوں نے نکاح کرنا نہ چھوڑا۔ یہ اس کا حق ہے عورت کا، اور ہم عورت کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ اللہ کے بندو، اگر آپ کو کوئی عورت بیوہ نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ عورت ہونے کے ناطے وہ اس میں کچھ شرم و حیا کا مادہ ہوتا ہے، اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے، وہ کھل کے وہ اس طرح باتیں نہیں کر پاتی۔ آپ ایسی خواتین کو جو بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، ان کو نکاح کے پیغام بھیج دیا کریں، اور جو آپ کی پہلی بیویاں ہیں ان کو قرآن سنائیں، ان کو قرآن کا حکم بتائیں کہ ہر مرد حضرات جو ہے وہ 4 شادیاں کرنے پہ قادر ہیں، بشرط یہ کہ وہ نانف کا ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اسی طرح ہمیں اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی عزیز و احباب کی بچیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتی۔ ان کے نکاح وقت پر کر دیا کرو تاکہ وہ گناہوں کی دلدل میں کہیں پھنس نہ جائیں۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا
ٹیسٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون میں رکھ دیا ہے کہ انسان کو بہکتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایمان اللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے دل کی نیک نیت مرادیں پوری فرمائے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ